دوسرے اپنے بچوں کی تربیت بھی اس انداز میں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے امام کے سپاہی بن سکیں، ان کے لشکر میں آنے کے قابل بن سکیں۔ اب آئیے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی؟ ایک تربیت وہ جو ہمارے والدین نے ہماری کی، دوسری تربیت وہ جو ہم اپنی اولاد کی کر رہے ہیں۔ ہمارے والدین نے ہماری تربیت اس انداز میں کی کہ ہمارے اندر عزاداری کا جذبہ بھرپور بھر دیا، اور وہی کیسے؟ ماں ہر مجلس میں، ہر جلوس میں لے کر کے گئی۔ بچپنے سے ہم نے ماتم کی صداؤں کو سنا، نوحے کی آوازوں کو سنا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس آواز سے ہم مانوس ہو گئے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ماں کی گود میں نوحہ سنتا ہے تو ماتم کرنے لگتا ہے۔ تو یہ تربیت ہمارے ماں باپ نے ہماری کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بڑے بھی ہو گئے، اگر کسی طرف سے گزر رہے ہیں تو نوحے کی صدا آ رہی ہے، ماتم کی آواز آ رہی ہے، تو خود بخود ذہن اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا نوحہ ہے۔ لیکن اس کے برخلاف یہ تربیت آدھی ہے، آدھی تربیت انہوں نے کی۔ ہم جا رہے ہیں، قرآن کریم کی آواز سنائی دے رہی ہے، تو جس طریقے سے ذہن متوجہ ہوا نوحے کی آواز کی طرف، اس طریقے سے قرآن کریم کی آواز کی طرف متوجہ نہیں ہوا، جبکہ مذہب کی آواز نوحہ بھی ہے اور مذہب کی آواز قرآن کریم بھی ہے۔ نوحے کی آوازوں کا انہوں نے عادی بنایا، لیکن قرآن کی سماعت کا عادی نہیں بنایا، لہذا اس طرف ذہن نہیں متوجہ ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کا کون سا سورہ پڑھا جا رہا ہے، کس آیت کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہاں تک تو غنیمت ہے کہ آدھی تربیت ہوئی، لیکن ہم نے جو اپنی اولاد کی تربیت کی اس کے بارے میں سوچیں۔ اب نوحوں کی طرف ذہن نہیں متوجہ ہوتا، اس سے خراب دور آ گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی دھن کیا ہے، یہ کس گانے کی آواز پر ہے۔ آج وہ لوگ جو میوزک کے اوپر نوحے ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں، ان کی کیسٹیں بجائی جا رہی ہیں، ان پر لائک کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ طرز ختم ہو گیا۔ اسی دلورپور کے ناصر جہاں کیا غضب کی آواز تھی، کیا درد تھا۔ آج ہماری انجمنیں جو نوحہ پڑھتی ہیں اس پر توجہ کم رہتی ہے، جو سرحد اس پار سے گانے والے میوزک پر منقبتیں اور نوحے پڑھ کے بھیجتے ہیں اس پر توجہ دی جا رہی ہے، کیونکہ ذہن گانوں کا عادی ہو رہا ہے، ذہن طرز کا عادی ہو رہا ہے۔ منقبت ہے تو اس کی دھن کیسی ہے، کلام کیسا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، وہ پڑھ کیسا رہا ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ اشعار میں معنویت ہے یا نہیں ہے، آواز کیسی ہے یہ دیکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس انداز میں ذہن کی تربیت کی ہے۔ اب ذہن نوحوں سے بھی ہٹ چکا ہے، اب دھن، یہ دھن نہیں پسند ہے، چھوڑو۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بھی نوحہ جناب علی اکبر کا ہے، یہ بھی منقبت جناب عباس کی ہے، کہنے دھن اچھی نہیں ہے تو ہم کو پسند نہیں ہے، دوسرا ہم نے لگا دیا۔ اب عزیزو یہاں تک بات آ گئی۔ اب آئیے، امام علیہ السلام جب آئیں گے تو امام کے ساتھ ساتھ دجال بھی آئے گا۔ امام جب چلیں گے تو قرآن کریم کی آواز آئے گی، تلاوت ہوگی، اور دجال جب چلے گا تو گانے کی آواز آئے گی۔ اب ذہن جس آواز کا عادی ہوگا اس آواز کی طرف ذہن متوجہ ہوگا۔ ہم محفلیں کرتے ہیں مگر ان محفلوں سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آیا اس طرف ہم نے توجہ دی یا نہیں دی ہے؟ ہم یہ سوچیں کہ آیا ہم امام زمانہ کا سپاہی اپنے بچوں کو بنا رہے ہیں یا دجال کے لشکر کا ساتھی بنا رہے ہیں؟